محمد روحی فداک اللہ 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 محمد روحی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم واحبہم اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج آپ اور ہم سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کی جو سیریز ہے قصر عارفہ، اس کی 13ویں نشست لے کر کے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر خدمت ہے، اور امام ربانی محبوب صمدانی مجدد الفسانی امام شیخ احمد فاروقی سرہندی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں آپ اور ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ہم جو یہ جہاں پر آپ حضرات ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ وہ مقام ہے، اس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ جو حضرات عمرے اور حج پر تشریف نہیں لے گئے ہیں، مدینہ پاک کی ریاض الجنہ کے دیدار سے مشرف نہیں ہوئے ہیں، حضرت والا نے اللہ تعالیٰ نے آپ کے فیوز و برکات کی بنا پر اس مقام کو ریاض الجنہ کی کیاری، یعنی جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری عطا فرمایا ہے۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہم حضرت کے حالات اور احوال آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ حضرت کی بارگاہ کا جو QR کوڈ ہے وہ آپ حضرات کو یہاں پر نظر آئے گا، آپ اس کو اسکین کر کے راست طور پر حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتے ہیں۔ امام ربانی محبوب صمدانی مجدد الفسانی امام الطریقہ حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی علیہ الرحمۃ والرضوان ایک معروف شخصیت اور معروف نام ہے۔ ہندوستان کی حد تک خاص طور پر آپ کا چرچا اور آپ کا ڈنکا اللہ تعالیٰ نے ایسا بجایا کہ چاہے وہ دور ہو اکبر کا یا جہانگیر کا، آپ نے اسلام کا پرچم کو سر بلند فرمایا۔ آپ کی ولادت باسعادت جمعہ 14 شوال 971 ہجری مطابق 26 مئی 1564 کو نصف شب کے بعد سرہند شریف ہندوستان میں ہوئی۔ سرہند جو یہ آج پنجاب کا علاقہ سرہند کہلایا جاتا ہے۔ آپ کے والد شیخ عبدالاحد ایک ممتاز عالم دین اور صوفی با کمال رہے۔ بچپن ہی سے قرآن کریم حفظ کرنے کے بعد اپنے والد سے علوم متداولہ حاصل کیے، پھر سیالکوٹ جا کر حضرت مولانا کمال الدین کشمیری علیہ الرحمہ سے معقولات کی تکمیل کی اور اکابر محدثین سے فن حدیث حاصل کیا۔ آپ بچپن ہی سے صاحب احوال رہے۔ نسباً آپ فاروقی ہیں۔ آپ اپنے وقت کے کاملین علماء سے علوم قرآن، حدیث، فقہ حاصل کی۔ نسبت چشتیہ و قادریہ کی اجازت و خلافت اپنے والد بزرگوار سے حاصل رہی، چونکہ آپ کے والد عبدالاحد علیہ الرحمہ سلسلہ چشتیہ کے اکابرین میں شامل ہوتے ہیں۔ ابھی آپ کی عمر مبارک 18 سال کی نہ ہوئی تھی کہ تمام علوم ظاہری و باطنی کے تکمیل فرما لی اور سالکین کی تربیت میں مشغول ہو گئے۔ آپ جب 1008 ہجری حج کے ارادے سے آپ جب دلی پہنچے تو 1599 عیسوی میں آپ نے اپنے وقت کے مایہ ناز نقشبندی سلسلے کے بزرگ خواجہ باقی باللہ سرکار کے ہاتھ پر بیعت سے مشرف ہوئے تو حضرت باقی باللہ سرکار نے اپنا خواب بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے شیخ خواجہ امکنی علیہ الرحمہ نے تعبیر فرمایا تھا میرے خواب کی کہ مجھ سے کوئی قطب الاقطاب فیض پائے گا اور وہ تمام آثار و نشانیاں میں تم میں پاتا ہوں۔ آپ کی علم و بزرگی کی شہرت اس قدر پھیلی کہ روم، شام، ماوراء النہر، افغانستان اور دیگر عالم اسلام کے مشائخ، علماء اور ارادت مند آ کر آپ سے استفادہ فرمایا کرتے، یہاں تک کہ آپ کو مجدد الفسانی کے خطاب سے یاد کیا گیا۔ ناظرین کرام، یہ خطاب سب سے پہلے آپ کے لیے عبدالحکیم سیالکوٹی علیہ الرحمہ، جو اپنے وقت کے ایک مایہ ناز عالم دین اور محدث رہے ہیں، آپ نے استعمال کیا۔ طریقت کے ساتھ ساتھ وہ شریعت کے بھی سخت پابند رہے۔ آپ کو مرشد کی وفات کے بعد سلسلہ نقشبندیہ کی سربراہی کا شرف حاصل ہوا اور آخر وقت تک دعوت و ارشاد میں مشغول رہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی نے طریقہ نقشبندیہ کے ریاضات و مجاہدات، اذکار و مراقبات، کرامات، علوم طریقت، انوار فیض و برکات سے طالبین طریقت کو ایسا سیراب کیا کہ بڑے سے بڑے اولیاء اللہ کی عقلیں بھی دنگ رہ گئی۔ پھر حضرت باقی باللہ سے اجازت و خلافت سے سرفراز ہوئے۔ اگرچہ کہ آپ تمام سلاسل میں کمال کو پہنچے ہوئے تھے، لیکن طریقہ نقشبندیہ کی ترویج میں خاصا کمال اور دلچسپی رکھا کرتے۔ آپ کی کرامات بے حد و بے شمار ہے۔ مشہور کرامات میں ایک وقت میں 10 مقامات پر دعوت قبول فرمائی اور ہر جگہ دعوت میں شرکت فرمائی۔ چونکہ بادشاہ کے سامنے ایک تذکرہ ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وقت میں
امتی کے قبر میں پہنچ سکتے ہیں۔ جب اس پر سوال ہوا تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ کو کہا کہ تم مجھے دعوت دو۔ وہ دعوت آپ کو دیا اور آپ اس کی دعوت میں شرکت فرمائے۔ دوسرا دن جب دربار میں حاضر ہوئے تو لوگ کہنے لگے کہ مجدد صاحب ہمارے پاس تشریف لائے تھے۔ دوسرے نے کہا آپ کے پاس، کہا میرے پاس دعوت میں تھے۔ تیسرے نے کہا میرے پاس۔ ہوتے ہوتے ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ مجدد صاحب ہمارے پاس سے 40 آدمیوں نے کہا۔ بادشاہ نے کہا تم لوگ کیا بیکاری کی بات کر رہے ہو، مجدد صاحب تو میرے گھر پر دعوت میں تشریف لائے تھے۔ آپ نے فرمایا جب ان کے غلاموں کا یہ حال ہے کہ ایک ہی وقت میں 40 مقامات پر رہ سکتا ہے تو آقا کریم علیہ السلام کے کمالات اور آپ کی اختیارات کا عالم کیا ہوگا۔ معزز ناظرین کرام، امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کئی القاب سے معروف رہے بارگاہ، جن میں چند معروف وہ یہ ہیں: بارگاہ فلک رفعت، آرام گاہ عالی مرتبت، دربار گوہر بار، مزار اعلی حضرت، عظیم البرکت، قیوم ملت، خزینۃ الرحمہ، محدث رحمانی، غوث سمدانی، امام ربانی، المجدد المنور الفسانی، ابو البرکات شیخ بدر الدین احمد فاروقی نقشبندی سرہندی قدس اللہ سرہ العزیز۔ معزز ناظرین کرام، آپ کا مقام و مرتبہ کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ باقی باللہ سرکار نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میاں احمد مکمل مرادوں اور محبوبوں سے ہے، ان کے مانند آج زیر فلک یعنی آسمان کے نیچے کوئی ذات نہیں ہے۔ ایک مقام پر مجدد الفسانی فرماتے ہیں باقی باللہ سرکار اسی وقت تک مریدوں کی تربیت میں پیش رہے جب تک میری تعلیم مکمل نہیں ہوئی تھی۔ جب وہ میری تربیت سے فارغ ہوئے تو معلوم ہوا کہ انہوں نے خود کو اب مشیخیت کے یعنی شیخ ہونے کے کام سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا، اور انہوں نے مریدوں کو میرے حوالے فرما دیا اور فرمایا کہ یہ بیج ہم بخارا اور سمرقند سے لائے ہیں اور ہندوستان کی مبارک سرزمین میں اسے بویا اور زمین میں بو دیا ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجدد کے بارے میں فرمایا تھا کہ ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد پیدا ہوتا ہے جو دین کو تجدید کرتا ہے۔ آپ کے تجدیدی کارنامے دیکھیں، بادشاہ اکبر جلال الدین اکبر اپنے عروج پر ہے، طاقت پوری دنیا پر، پورے ہندوستان پر اس کی طاقت ہے۔ اس کے دور میں بہت سے ہندوانہ رسومات اور روایات اور روائج عقائد اسلام میں شامل کر دیے گئے۔ اسلام کا تشخص ختم ہو چکا تھا، اسلام اور ہندو مت میں فرق کرنا مشکل ہو گیا تھا، اور ایسے وقت امام مجدد الفسانی ٹھہر گئے اور انہوں نے ببانگ دوہل کہا کہ اسلام کے آگے، اسلامی تعلیمات کے آگے نہ بادشاہ کی مروت کی جا سکتی ہے، نہ کوئی طاقت کو آگے لایا جا سکتا۔ آصف جاہ جو آپ کا وزیر تھا بادشاہ کا، جو حضرت مجدد علیہ الرحمہ کا سخت ترین دشمن تھا، اس نے جہانگیر کو یہ بتلایا، اکبر کے بیٹے جہانگیر کو، کہ حضرت مجدد آپ کی حکومت کے باغی ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے سجدہ تعظیمی کو بھی روا نہیں رکھتے، یعنی اس نے رول بنایا تھا کہ جو کوئی آپ کی دربار میں آئے وہ کہتا کہ بھئی پہلے کے انبیاء کے لیے سجدہ جائز تھا، بادشاہوں کے لیے سجدہ تھا، حضرت یوسف کو سجدہ کیا تھا، تو آپ کو بھی سجدہ ہونا چاہیے تعظیماً، حالانکہ اسلام میں حرام قرار دے دیا گیا۔ حالانکہ سلطنت، وہ کہنے لگا آصف جاہ کہ بھئی سلطنت دہلی کے بہت سے علماء اس کے حق میں فتویٰ دے چکے تھے کہ بھئی ہاں سجدہ کر سکتے ہیں، کیونکہ حکومت کا ڈر ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے، اور فیضی وغیرہ بڑے بڑے بادشاہ کے جو وزراء تھے انہوں نے سجدہ تعظیمی کو جائز قرار دے چکے تھے، مگر احمد سرہندی نے سجدہ تعظیمی، وہ آپ نے فرمایا سجدہ تعظیمی کرنا کسی کے لیے روا نہیں ہے، اور اس نے کہا کہ اگر اس بات کا یقین نہیں ہے تو ایک کام کریں گے، ہم مجدد صاحب کو ایک بار آپ کے دربار میں بلاتے ہیں اور اس بات کی تصدیق کر لیں۔ جہانگیر نے آخرکار اس کی تصدیق کی خاطر آپ کو شاہی فرمان کے ذریعے بلایا، آپ کی زیارت کا اشتیاق ظاہر کیا۔ مجدد صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ دربار میں گئے اور سجدہ تعظیمی نہ کیا، جس کی جہانگیر آس لگائے بیٹھا تھا، بلکہ آپ نے اس کو سلام تک نہیں کیا۔ سجدہ تعظیم ادا نہ کرنے اور سلام نہ کرنے پر جہانگیر غصے سے تلملا اٹھا اور کہنے لگا تم درباری آداب کیوں نہیں بجا لاتے؟ آپ نے فرمایا اسلام کا یہ حکم ہے کہ ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو السلام علیکم کہا جائے۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ میرے سلام کا جواب نہیں دیں گے، اسی لیے میں نے سلام کرنا گوارا نہ کیا۔ اگر میں سلام کرتا تو تم جواب نہیں دیتے، اسی لیے میں نے سلام نہیں کیا۔ جہانگیر نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ درباری آداب کو ملحوظ رکھیں اور مجھے سجدہ کریں۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کا بندہ خدا کے علاوہ کسی کے سامنے سرنگو نہیں ہوتا۔ جو احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جھکنا جانتا ہے وہ کسی فانی حاکم کے جاہ و حشمت کے سامنے اپنا سر نہیں جھکا سکتا۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیے کہ، اور فرمایا اپنے جیسے ایک مجبور انسان کو سجدہ
ہرگز گوارا نہیں۔ کس کو؟ جہانگیر بادشاہ کو کہا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ شریعت محمدی میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من تیرا۔ یہ علامہ اقبال نے جو کہا تھا، حقیقت یہ قلندر بن کر کے مجدد الفسانی نے کہا پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من تیرا۔ یہ ہے مجدد الفسانی علیہ الرحمہ۔ مفتی عبد الرحمن نے جو اس وقت شیخ الاسلام کا درجہ رکھتے تھے، کتب فقہ کے سلاطین کے لیے سجدہ تعظیمی کا جواز پیش کیا اور کہا کہ میں فتویٰ دیتا ہوں کہ اس وقت شہنشاہ کو سجدہ کرنا جائز ہے۔ تو مجدد صاحب نے فرمایا افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ بہترین جہاد وہ ہے کہ کوئی طاقتور بادشاہ ظالم کے آگے سچ بات کہے۔ اس کی حقیقی تصویر بن کر کے آپ نے پیش کی۔ آپ کی گردن شہنشاہ ہندوستان نور الدین جہانگیر کی طاقت اور جبروت اور طاقت کے آگے نہ جھکی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ نہیں، کسی اور کے لیے سجدہ میرا نہیں ہو سکتا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، آئین جواں مرداں حق گوئی وہ بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ جب مجدد الفسانی کی بارگاہ میں جب پہنچے تو وہ کہنے لگے، اقبال اپنی زبان حال سے، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، کی عرض یہ میں نے کہ عطا فقر ہو مجھ کو، آنکھیں میری بینا ہے وہ لیکن نہیں بیدار، آئی یہ صدا سلسلہ فقر ہوا بند، ہے اہل نظر کشور پنجاب سے بیدار، عارف کا ٹھکانہ نہیں وہ خطہ کہ جس میں پیدا کلہ فقر سے ہو ترہ دستار، باقی کلہ فقر سے تھا ولولہ حق، تروں نے چڑھایا یا نشأ خدمت سرکار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ معزز ناظرین کرام، احمد سرہندی علیہ الرحمہ کا سب سے بڑا جو تجدیدی کارنامہ تھا وہ یہ تھا۔ دوسرا، روافظ شیعہ حضرات جو اپنا سر بہت اٹھا رہے تھے اور بہت زیادہ ان کا کام پھیل چکا تھا۔ یہ علماء وراء النہر نے فرمایا کہ جب شیعہ حضرات شیخین عثمان غنی ذو النورین ازواج مطہرات کو گالیاں دیتے اور ان پر لعنت بھیجتے تو آپ نے اپنا قلم اٹھایا، لکھتے ہیں کہ بروئے شرع یہ سب کافر ہیں، لہٰذا بادشاہ اسلام اور نیز عام لوگوں پر بحکم خداوندی اور اعلاء کلمت الحق کی خاطر واجب و لازم ہے کہ ان کو قتل کرے، ان کا قلاقمہ کرے، ان کے مکانات کو برباد و ویران کر دیں اور ان کے مال و اسباب کو چھین لیں۔ یہ سب مسلمانوں کے لیے جائز ہے۔ آپ کو گولیار کے قید خانے میں قید کر دیا گیا، سخت پہرے کے باوجود آپ جماعت جمعہ کے لیے جایا کرتے۔ قید میں آپ کی توجہات و فیض صحبت سے ہزاروں قیدی اہل اللہ میں شامل ہو گئے۔ وصال کے وقت آپ کے بدن مبارک کو جب لٹایا گیا تو کپڑے اتارنے پر حاضرین نے ملاحظہ کیا کہ حضرت نماز کی طرح نیت باندھے ہوئے ہیں۔ جب دائیں یعنی رائٹ ہینڈ کو بائیں طرف پر کروٹ لٹایا تو حاضرین نے دیکھا کہ ہاتھوں کو حرکت ہوئی اور وہ خود بخود نیت کی حالت میں چلے گئے۔ آپ کے دست مبارک پھول کی پھنکڑیوں کی طرح ملائم تھے۔ آپ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ شریعت کے 3 حصے ہیں، علم، عمل اور اخلاص۔ جب تک یہ تینوں چیزیں محقق نہیں ہو جاتی شریعت محقق نہیں ہو سکتی، اور جب شریعت محقق ہو گئی تو پھر خدا کی رضا حاصل ہو جایا کرتی ہے۔ آپ کی مشہور تصانیف میں اثبات النبوہ، رسالہ تحلیلیہ، رد روافظ، شرح رباعیات، معارف لدنیہ، مبدأ و معاد، مکاشفات عینیہ، مکتوبات امام ربانی، رسالہ جذب و سلوک وغیرہ شامل ہے۔ آپ کے 7 بیٹے اور آپ کی 3 صاحبزادیاں رہی۔ آپ کا وصال مبارک 14 آپ کی وفات مبارکہ سے شنبہ 28 صفر 1034 ہجری سرہند شریف میں ہوئی، اور آپ کی مزار مبارک سرہند یعنی پنجاب کے اس علاقے میں موجود ہے۔ آئیے ہم تمام حضرت کی بارگاہ کی زیارت کر چکے ہیں، آپ حضرات بھی تشریف لائیں اور حضرت کی بارگاہ میں حاضری دے لیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ حضرات سے پھر ملاقات ہوگی دوسری نشست اور دوسری کڑی کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد روحی فداک اللہ